अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम सूरह शम्स को कंप्लीट करेंगे। पहली 10 आयतें हमने कर ली थी और उन 10 आयतों में हमने देखा था कि जो पहली 7 आयतें थीं उसमें अल्लाह ताला ने 11 चीज़ों की कसम खा के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अल्लाह ताला ने हमें नफ्स के बारे में बताई थी और वो जवाब कसम के तौर पर आ रही थी कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि जो नफ्स वो ही कामयाब हुआ जिसने नफ्स को का तज़किया किया। व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और यकीनन वो नाकाम हो गया जिसने उस नफ्स को दबा दिया। दस्साहा, हा की ज़मीर जो थी वो नफ्स की तरफ जा रही थी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। यहाँ तक हमने जब जितनी भी आयतें पढ़ी उसमें हमने नोट किया कि एक इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही थी कि कोई शख्स जो अपने नफ्स को दबा देता है वो नाकाम हो जाता है और जो अपने नफ्स को का तज़किया कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। तो ये एक इंडिविजुअल मामला था। आगे अल्लाह ताला ने एक पूरी कौम का जिक्र करके यही जो प्रिंसिपल है ये हमें बता रहे हैं कि देखो कि एक कौम बहैसियत कौम भी एक मजमूई तौर पर एक इज्तिमा के तौर पर भी अगर किसी भी माशरे में एक कदरें ख़त्म हो जाती है ना, जब एक सरकशी आ जाती है और नहीं अनिल मुनकर और अमल बिल मारूफ का जो प्रिंसिपल है वो नहीं फॉलो किया जाता, तब उसके साथ क्या होता है वो हम इन आयतों में पढ़ेंगे। जैसा कि समूद का हाल हुआ। समूद एक बहुत बड़ी कौम थी अरबों में, अरब में, और तमाम अरब में इनकी सरकशी जो है उनके उसका वाक़या बहुत मशहूर था और वो सब जानते थे कि अल्लाह ताला ने उनकी सरकशी की वजह से उन पर अज़ाब भेजा था, कि वो ऑलरेडी इसके बारे में जानते थे, इस कौम के बारे में। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने और कुरान में जगह जगह पे आद और समूद का जिक्र किया है, जो कि अरब उनको ऑलरेडी जानते थे और उन पर अल्लाह का अज़ाब आ चुका था। और बार बार उनका तस्करा करके बताया अल्लाह ताला ने कि जो अल्लाह की पैगाम को झुटला देते हैं, जो अल्लाह के रसूल को झुटला देते हैं, अल्लाह की निशानियों को झुटला देते हैं, उनका क्या हाल होता है ये। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म कर देते हैं। वो जो नफ्स की बात नहीं सुनते और सरकशी पे उतर आते हैं, बुरी चीज़ों को, बदी को जो है वो अपना लेते हैं और अच्छाई को नहीं सुनते, अच्छाई की बात बिल्कुल नहीं सुनते। बहैसियत कौम, उनके साथ क्या मामला होता है। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के कज़्ज़बत समूदु बितग़वाहा। कज़्ज़बत जो है एक मुअन्नस टर्म है, कज़्ज़बा होता है मुज़क्कर, कज़्ज़बत ये जो ता आ जाता है आखिर में, तो ये उसने उस मुअन्नस ने झुटलाया। और मुअन्नस आगे क्या आ रहा है? असमूद, यानी कि जो समूद है वो मुअन्नस के तौर पर अरब इसको ट्रीट करते हैं क्योंकि ये कौम का नाम है। तो कौम जो भी हो उसको जो अरब हैं वो मुअन्नस के तौर पर ट्रीट करते हैं, इसलिए आप आखिर में देखेंगे हा की ज़मीर भी आ रही है और यहाँ पे सीगा भी जो है वो मुअन्नस का इस्तेमाल हुआ है। कज़्ज़बत, झुटलाया, समूद ने झुटलाया, बितग़वाहा, बी यहाँ के वजह के तौर पे है कि किस वजह से झुटलाया? तग़वाहा, अपनी सरकशी, यानी कि समूद ने अपनी सरकशी की वजह से झुटलाया। किसको झुटलाया? कब झुटलाया? इज़ इंबअस अशक़ाहा, इज़ जब, इंबअस का मतलब होता है उठ खड़ा हुआ, उठ खड़ा हुआ कोई, यानी कि बास माबूस फरमा दिया गया, या बासा यानी कि उठा खड़ा किया, जब लोग एक उनमें से एक लीडर को उन्होंने उठा खड़ा किया। इज़िम बासा, जब एक उठ खड़ा हुआ, अशक़ाहा, उसका अशक़ा। अशक़ा किसे कहते हैं? यहाँ पे तर्जुमा लिखा हुआ है सबसे बड़ा। ये इसम तब्दील है, यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्री आती है अशक़ा, शक़ी की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है अशक़ा। अशक़ा कहते हैं शख़ से है निकला और इसका मतलब है कि दुश्मनी में, मुखालिफत में बहुत मतलब फट पड़ने वाला, ऐसा शख्स जो कि जिसके अंदर बुग़्ज़ और दुश्मनी भरी होती है। सबसे बड़ा बदबख्त उस कौम का, जो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा बदबख्त था, जो दुश्मनी में सबसे आगे था, वो जब उठ खड़ा हुआ, जब उस कौम ने उसे मामूर कर लिया। एक तरह से कहा जा सकता है कि उसमें से एक ऐसा शख्स था उस कौम में जो सबसे बढ़ के झुटलाने में और नबी को झुटलाने में, हज़रत सालेह की कौम थी ना समूद, हज़रत सालेह को झुटलाने में सबसे आगे होता था वो शख्स। तो उसको जब उन्होंने माबूस किया, उठा, और तो सबसे बड़ा बदबख्त जब उठा तो उस कौम ने
اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ فقال لہم پھر کہا لہم ان سے، فقال لہم ان سے کہا، کس نے کہا؟ آگے دیکھیے رسولو جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے قالا کا، کہ رسول اللہ نے کہا۔ وہاں یہ رسول کون ہے؟ حضرت صالح اللہ کے رسول تھے، جو کہ سمود کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مابعوث کیا تھا، ان کو نبوت دی تھی، اور وہ اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید کا پیغام ان کو دیتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ ان کو ان کے رسول نے کہا، کیا کہا؟ ناقۃ اللہ و سقیاہا، دو چیزیں بتا دی ان کے رسول نے، اللہ کے رسول نے دو چیزیں کہیں، ایک تو کہا ناقۃ اللہ کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وہ سقیاہا اور یہ پانی پلانا ہے اسے۔ آپ کو یہ پورا واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت صالح کو جب جھٹلا رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو، ہم تمہاری کسی بھی بات پہ یقین نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کوئی بڑی نشانی نہیں بھیجتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نشانی کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ ایک بہت بڑی اونٹنی کو ان چٹانوں کے پیچھے سے ظاہر کیا، جو کہ بہت بڑی تھی، سائز میں بھی بڑی تھی، اور ان کا سارا چارہ اور ان کا سارا پانی جو ہے وہ پی جاتی تھی۔ اور اس اتنی بڑی اونٹنی کو دیکھ کر بھی پھر بھی انہوں نے جھٹلایا، اس نبی کی حضرت صالح کو جھٹلایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو بھی زخمی کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے فقال لہم رسول اللہ، رسولو بہت امپورٹنٹ ہے لام کے اوپر پیش، رسول اللہ نہیں کہنا، اس نے کہا اس کے رسول سے نہیں ہے، اس کے رسول نے کہا ان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہم پیش اور زبر زیر پیش کا خیال نہ رکھیں تو کئی دفعہ میننگ بالکل چینج ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے اس پیش کی وجہ سے کہ رسول اللہ نے کہا، یعنی کہ حضرت صالح نے کہا لہم ان سے، ناقۃ اللہ کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وہ سقیاہا اور اسے پانی پلانا ہے۔ ساقی کا ورڈ ہم پڑھتے ہیں پانی پلانے والے کو کہا جاتا ہے، اور سقیا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو پانی پلانا ہے اسے۔ ہاں اب ناقتہ جو ہے وہ تا مربوطہ کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور یہ شی کیمل تھی یعنی کہ اونٹنی تھی، تو ناقۃ اللہ و سقیاہا اور یہ پانی اس کی پلانے کی جگہ ہے، اور پورا ان کو پروسیس بتایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو تم نے پانی پینے دینا ہے۔ اب پھر بھی انہوں نے اتنی بڑی نشانی اللہ کی دیکھ کے پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، دو چیزیں کی، اسے جھٹلایا اور اس کی کونچے کاٹ ڈالی۔ کونچے کاٹنا، کونچے کہتے ہیں ہیمسٹرنگز کو، جو آپ کی ٹانگوں کی جو مسلز ہوتے ہیں نا، جو آپ کو جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو پاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ہیمسٹرنگز۔ اور ہیمسٹرنگ یعنی کہ کسی اونٹنی کی ہیمسٹرنگ کاٹ دینا، اس کا مطلب ہے اس کو بالکل زخمی کر کے وہ اس کو گرا دینا۔ تو ہیمسٹرنگ کاٹ ڈالی، کونچے کاٹ ڈالی، تو جھٹلایا کسے؟ کس کی طرف جا رہا ہے؟ رسول اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوا، ان سب نے، واؤ جو ہے وہ جمع کے لیے آ رہا ہے، ان سب نے جھٹلایا اسے، یعنی کہ رسول اللہ کو جھٹلایا، حضرت صالح کو جھٹلایا۔ فَأَقَرُوا، اور ان سب نے کونچے کاٹ ڈالی، ہا کس کی؟ ناقتہ، یعنی کہ یہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی طرف جا رہی ہے، اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی۔ یہ دو کام پھر بھی انہوں نے کر ڈالے اللہ کے رسول کے، ان کو وارننگ کرنے کے باوجود کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کا پانی پلانے کی جگہ ہے، یا یہ اس طرح سے پانی اس کو پلانا ہے۔ پورا پروسیس ان کے نبی نے، حضرت صالح نے بتایا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ پھر کذبوہ فعقروہا، اب اللہ نے کیا کیا؟ فدمدم علیہم ربوہم، دیکھیں ربو جو ہے پھر پیش کے ساتھ آ رہا ہے، تو یعنی کہ یہاں پہ یہ دمدمہ کا فاعل ہے۔ اللہ نے، ان کے رب نے کیا کیا؟ ہلاکت ڈال دی، تو ہلاکت ڈالی علیہم ان پر، کس نے؟ ربوہم، ان کے رب نے، بذنبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، تو بھی یہاں پہ بھی جیسے یہاں پہ بھی تغواہا بھی وجہ تھا، وجہ کی وجہ سے تھا، یہاں پہ بھی ہے بوجہ ان کے گناہوں کے۔ فسواہا یعنی کہ جب ان پر عذاب آیا، ان پہ ہلاکت ڈالی گئی تو وہ بالکل برابر ہو گئی، یعنی کہ ایسے چٹیل میدان کی طرح سے ان کی کا انجام ہوا کہ جیسے ایسے لگتا تھا یہاں پہ کوئی آبادی ہی نہیں تھی۔ تو یہ جو عذاب ہے یہ مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں مختلف طرح سے بتایا گیا ہے کہ ایک
چیخ تھی جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اور جو ان کی چھتیں تھیں وہ بالکل بیٹھ گئی تھیں ان کے گھروں کی، تو وہ سب برابر ہو گئی. یہ جو فسواہا ہے نا، اس نے برابر کر دیا اسے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے، فدمدما، ہلاکت میں ڈال دیا، ہلاکت ڈالی علیہم ان پر، کس نے؟ ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور دوسرے نمبر پہ کیا کیا؟ فسواہا، اور ان سب کو برابر کر دیا، ان سب کو برابر کر دیا. ولا یخاف، اور اللہ اپنے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں، اور نہیں وہ ڈرتا، ولا یخاف، اور وہ نہیں ڈرتا، عقباہا، ان کے انجام سے، ان کے انجام سے، اس یعنی کہ اس قوم کے انجام سے، اس قوم کے انجام سے اللہ نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ سے جب غضب اور غیظ و غضب میں جب کسی قوم پر عذاب دیتا ہے تو پھر ان کی انجام سے بالکل وہ نہیں ڈرتا. وہ ان کے وہ یعنی کہتے ہیں نا ہم جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اگر کسی قوم کو نہیں پکڑا تو یہ اس کی ڈھیل، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیے دے رہا ہے، ان کو مہلت دیے دے رہا ہے. لیکن جب ایک دفعہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تب وہ اللہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا. وہ کبھی بھی کسی وقت بھی کسی قوم پر اپنی مرضی سے عذاب لے کے آ سکتا ہے. اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. اگر اللہ کسی قوم پر اس کی سرکشی کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے رحمت ہے. ان کو موقع دیا جا رہا ہے، ان کو مہلت دی جا رہی ہے. ادروائز اگر اللہ عذاب لینے پہ آتا ہے، ولا یخاف عقباہا، ولا یخاف عقباہا، وہ نہیں ڈرتا اس کے انجام سے. تو ایک سمود قوم کی پوری اگزامپل دیکھے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے تھوڑی سی یہ جو 4 آیتیں ہیں ان میں پورا واقعہ قوم سمود کا، اس کو جیسے کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا، تو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ہمیں بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھا دیا. اور جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم بھی ہمیں اکٹھے رہنا ہے اور ایک ہی پرنسپل پر عمل کرنا ہے کہ وہ جو نفس کی، جیسے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں اور اس کو دبانا نہیں ہے، نفس کو دبایا نہ جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے. اور بحیثیت قوم بھی ہم اللہ ہی کی مانیں، اللہ کے کی نہ مان کے. اس سمود کے ساتھ کیا ہوا ہم نے آج پڑھ لیا. تو جزاک اللہ خیر. امید کرتی ہوں یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی. بار بار قاری کو ان آیتوں کو سنیے اور ان کو یاد کیجیے. بہت جلدی سے یہ یاد ہو جاتی ہیں اور ان کی میننگز آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.